الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ روزے اور تراویح کے روحانی، جسمانی اور اخلاقی فوائد پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ آج کی اس نشست میں ہم تراویح کے جو جسمانی فائدے ہیں ان پر کچھ عرض کرنے کی اللہ سے توفیق مانگتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ جو تراویح ہم رمضان المبارک میں رات کو 20 رکعت پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا اور رات کو تراویح کا حکم دیا گیا۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزے کے تو بے شمار جسمانی، روحانی اور اخلاقی فوائد ہیں، تو تراویح کے فائدے بھی تو ہوں گے، تو اس کے جسمانی فائدے کیا ہیں؟ تو بھائی، نماز کے روحانی فائدے تو بے شمار ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم جو تراویح پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے جسمانی فائدے بھی ہیں۔ میرے بھائیو، نماز ایک قسم کی ایکسرسائز ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ڈاکٹر یہ کہا کرتے تھے کہ آپ جاگنگ کیا کریں، بھاگا کریں۔ پھر ریسرچ اس بات پر ہوئی اور تحقیق کے بعد ثابت ہوا کہ جو لوگ جاگنگ کرتے ہیں تو بڑھاپے میں ان کی ہڈیاں پرابلم کرتی ہیں، لہٰذا اب ڈاکٹروں نے اپنی اس تھیوری کو ریویو کیا اور یہ بتایا کہ اب بھاگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ برسک واک یعنی تیز چہل قدمی کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ جو تیز چہل قدمی ہے یہ انسان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ برسک واک یعنی ذرا تیزی کے ساتھ چلنا بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب ایسے چلتے تھے جیسے کوئی اونچی جگہ سے نیچی جگہ کی طرف تیزی کے ساتھ اتر رہا ہو۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آج دنیا نے دھکے کھا کھا کر دنیا کی فائدے کی خاطر میرے محبوب کی سنت کو اپنا لیا ہے کہ تیز چلیں، بھاگے نہیں۔ پھر ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ جو دن میں ہم ایک بار برسک واک کرتے ہیں یہ بھی اتنی فائدہ مند نہیں، یہ دن میں کئی مرتبہ ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ دن میں کئی مرتبہ کیا انسان برسک واک کر سکتا ہے؟ یہ تو واقعی ایک ایسا کام ہے جو انسان کے بس سے باہر ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ جب مصروف ہو جائے تو پھر برسک واک کہاں سے کرے۔ برسک واک کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ہارٹ کی دھڑکن، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور جو فلوئڈ یعنی سیال مایہ انسان کے اندر بلڈ کی شکل میں بہہ رہا ہے اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور بڑھنے سے انسان کی شریانیں صاف ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چند مرتبہ ایکسرسائز زیادہ کرے، اگرچہ تھوڑی ہو۔ اگر وہ لوگ دن میں 5 نمازیں پڑھنے کے عادی ہوتے تو ان کو ایسی ایکسرسائز کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن میں 5 نمازیں دے دیں، اور ان 5 نمازوں میں ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، اور پھر ورزش کر کے یہ ایک جسمانی ورزش کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دے دیا۔ جاپان کے لوگوں کی اگر میٹنگ چل رہی ہو تو اس میٹنگ میں اگر وہ دورانیہ زیادہ ہو تو جاپان کے لوگ یوں کرتے ہیں کہ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر چند لمحے وہ اوپر نیچے ایکسرسائز کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے ایک جو ساتھی ہیں پاکستانی، وہ گئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ تم لمبی میٹنگ کے دوران بار بار اپنی کرسی سے کچھ وقفے کے بعد اٹھ کر اوپر نیچے کیوں ہوتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ دن میں ایک مرتبہ ایکسرسائز کافی نہیں، چنانچہ لائٹ ایکسرسائز تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ہونی چاہیے۔ چنانچہ یہ لمبی میٹنگ ہے، ہم اپنی ایکسرسائز
کی عادت کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے میٹنگ کے دوران چند لمحے کے لیے کرسی سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سائیڈ پہ ہو کر کچھ دیر ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایک بندہ مومن، ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر یہ عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس میں اس کے جسمانی اعضاء کی بہتری بھی ساتھ ساتھ اس کو مل رہی ہوتی ہے۔ یعنی ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہماری بنیادی طور پر تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور ہم بغیر کسی فائدے کے، ظاہری فائدے کے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں اللہ آپ کی شریعت پر اور آپ کے حکم پر کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو جسمانی طور پر ہماری ورزش بھی ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ہماری عبادت بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں تو اس کے جسم کے اندر جو دل خون پہنچا رہا ہوتا ہے تو اس کو دماغ تک خون پہنچانے میں زیادہ دقت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ دماغ دل سے اوپر ہے اور دل جو سے نیچے جتنے اعضاء ہیں وہاں تک خون آسانی سے پہنچتا ہے۔ اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی جو بندہ بھی اپنے سر کو نیچے کرے گا اور نیچے کر کے تھوڑی دیر جھکائے گا، دل سے زیادہ نیچے کرے گا اپنے دماغ کو، تو اس کے دماغ میں زیادہ خون پہنچے گا، دماغی استعداد اس کی بڑھ جائے گی اور اس کی چہرے کی خوبصورتی بھی بڑھ جائے گی۔ میرے بھائیو، یہ تو ہے ڈاکٹروں کی تحقیق، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کی صورت میں ایک ایسی نعمت ہمیں عطا فرمائی کہ ہم دن میں 5 مرتبہ رمضان المبارک میں تراویح کے اندر بھی سجدے پہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے دل کو آسانی کے ساتھ دماغ تک خون پہنچانا آسان ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی جسمانی صحت بھی بڑھتی ہے اور ذہنی استعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میرے بھائیو، اب ہم دیکھ لیں کہ جتنے بھی ہم صلحاء کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی چہرے کی رونق باقی دنیا داروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ان کی خوبصورتی کا راز، اور وہ جس کو ہم نور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے، وہ کثرت سجود کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے دل کو چہرے اور دماغ تک خون پہنچانا آسان ہو جاتا ہے، اور یوں انسان کی ظاہری خوبصورتی میں اضافہ ہو رہتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو نماز اور تراویح ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے شوگر لیول کنٹرول ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں، اس بات پر وہ اتفاق کرتے ہیں کہ انسان جب صبح سو کر اٹھتا ہے تو اس کا شوگر لیول سب سے زیادہ ڈاؤن ہوتا ہے۔ اس لیے لیبارٹری میں اگر کوئی ٹیسٹ کولیسٹرول وغیرہ کو یا دیگر خون کے ٹیسٹ کروانے ہوں تو کہتے ہیں کہ صبح کے وقت کھانے سے پہلے آئیں، چونکہ اس وقت انسان کا شوگر لیول پہلے ہی ڈاؤن ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اب آپ نماز کی طرف آ جائیں۔ جاگنے کے بعد پہلی نماز نماز فجر ہے۔ انسان کا شوگر لیول ڈاؤن ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے صرف 4 رکعت بتائیں کہ ایک لمبی ایکسرسائز کی تمہیں ضرورت نہیں، بھلے قرت جتنی لمبی کر لی جائے مگر ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں، تو ٹوٹل 4 رکعت اللہ تعالیٰ نے ہم پر 2 سنت اور 2 فرض کی تعلیم دی۔ اس کے بعد ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا اور ماشاءاللہ خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے سے شوگر لیول بڑھ گیا۔ اب 4 رکعتیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے زور کی 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، کہ اب تمہیں ایکسرسائز کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ یعنی اگر تم یہ ایکسرسائز کرو گے تو تمہارا شوگر لیول کنٹرول ہو جائے گا۔ جب 12 رکعت پڑھنے سے ظہر کی 12 رکعت کے بعد شوگر لیول کم ہو گیا تو پھر عصر کی نماز میں 4 رکعتیں آپشنل بنا دی گئیں۔ اگر تم چاہو تو پڑھ لو، نہ چاہو تو نہ پڑھو، اور باقی 4 فرض کرا دے دی گئیں، کیونکہ جو شوگر لیول تھا وہ ہم نے ظہر کی 12 رکعت سے کنٹرول کر لیا ہے۔ اب انسان کی عادت ہوتی ہے کہ عصر کے بعد جب بھوک لگے تو عصرانہ کچھ کھا لیتا ہے، کوئی ٹی پارٹی کر لیتا ہے، کوئی اور چیز کھا لی، چائے پی لی، کافی پی لی، آئس کریم کھا لی،
اس طرح شوگر لیول ذرا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں بتائیں۔ اب عام طور پر گھروں میں معمول ہوتا ہے کہ رات کا کھانا عشاء کی نماز سے پہلے کھا لیا جاتا ہے، اور جب ہم نے مغرب کے بعد ہیوی ثقیل کھانا کھا لیا، اپنے معدے کو بھر لیا کہ لمبی رات ہے، کھانا بھی زیادہ کھانا ہے، تو اب شوگر لیول بہت زیادہ ہائی ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے 7 رکعتوں پر کہا کہ تمہارا گزارا نہیں ہونا۔ اب عشاء کے لیے 17 رکعتیں بتا دی گئیں کہ دیکھو تم نے 17 رکعتیں پڑھنی ہیں، تو نے رات لمبی ہونے کی وجہ سے زیادہ کھانا کھا لیا، تو اب 7 10 سے تمہارا گزارا نہیں ہونا، 12 سے تمہارا گزارا نہیں ہونا، بلکہ اب تم نے عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ادا کرنی ہیں۔ یعنی شوگر لیول ڈاؤن کرنے کا ذریعہ بھی یہ نماز کو اللہ نے بنا دیا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ رمضان المبارک میں پورے دن کے ہم بھوکے ہوتے ہیں، دیکھو ہماری ایٹنگ ہیبٹ بھی بگڑی ہوئی ہوتی ہے، تو ہم خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 17 رکعتوں کے علاوہ 20 تراویح بھی وہ ہمیں بتا دیں کہ دیکھو اب تم نے 37 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ تو یہ 37 رکعت پڑھنے سے، جو افطاری کرنے سے ہمارا شوگر لیول یک دم بڑھ جاتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یوں انسانی جسم کا فائدہ ہی فائدہ ہے اس رمضان کی تراویح سے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں رمضان المبارک میں ان ایام میں زیادہ پلاننگ کی ضرورت ہے۔ جب ہم زیادہ پلاننگ کے تحت روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ روحانی اور جسمانی فائدوں کے دروازے کھول دے گا۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں نظم لانے کے لیے کچھ نہ کچھ لکھ لیا کرتے ہیں، اور اگر کسی گھر میں شادی ہو تو شادی کی پلاننگ تو 1 سال پہلے کر لی جاتی ہے، بزنس کی بھی پہلے پلاننگ کی جاتی ہے۔ اس طرح میرے بھائیو، اب رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ختم ہو گیا، اب جو 2 عشرے باقی بچ گئے، ان 2 عشروں میں کامل فائدہ اٹھانے کے لیے ان ہدایات پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان ہدایات پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں اچھی صحت کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو ذہناً تیار کر لیں کہ 1 مہینہ ہے، اب اس کے تقریباً 20-21 دن باقی ہیں۔ اگر ہم نے کچھ کم کھایا تو ہمیں فرق نہیں پڑے گا، ہمارے جسم کی ضرورت تو بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہماری کھانے کی عادت کیونکہ بگڑی ہوتی ہے تو ہم بہت زیادہ کھا لیتے ہیں۔ اگر کم بھی کھائیں تو اس سے گزارا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی 24 گھنٹے میں 3 کھجوریں کھا لے تو اس کو اتنی کیلوریز مل جاتی ہیں کہ اس کو 3 دن تک بھوک کی وجہ سے موت نہیں آ سکتی۔ اب 3 کھجوروں میں اتنی غذائیت ہے، تو ہم دیکھ لیں کہ ہم کتنا کھانا کھانے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم کھجوروں کے ساتھ پکوڑے بھی اور دوسری غیر مفید چیزیں بھی ایسی کھا لیتے ہیں کہ جو صرف اور صرف ہم اپنے اوپر بوجھ بنا لیتے ہیں اور اپنی کھانے کی عادت کو خراب کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس رمضان المبارک میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی صحت کو بہتر کر لیں۔ اور میرے بھائیو، اس رمضان المبارک میں 1 عشرے کے بعد ایک آخری بات کر کے اجازت لوں گا، وہ یہ ہے کہ ایک ایسی رات آنے والی ہے کہ جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اب اس 10 دن میں ہم رات کو کچھ نہ کچھ عبادت کی عادت بنا لیں کہ 10 دن تو گزر چکے، اب درمیان والا عشرہ گزر رہا ہے اور آخری عشرہ آنے میں چند دن باقی ہیں۔ ان چند دنوں میں ہم کچھ پریکٹس کر لیں تاکہ لیلۃ القدر کو پا لیں، اور ان درمیان کے عشرے میں ہم کوشش کریں کہ تہجد کی نماز کا معمول بنا لیں، اور تاکہ آخری عشرے میں تہجد ہم پڑھ لیں۔ اور واقعی ایک اللہ والے نے کہا کہ تم جو کچھ عبادت کا معمول بنانے کی کوشش رمضان میں کرتے ہو، پھر اللہ سے دعا کرتے ہو کہ یا اللہ اس معمول کو پورے سال پر محیط کر دیجئے
تو اللہ تعالیٰ پھر توفیق عطا فرما دیتے ہیں رمضان المبارک کی وجہ سے، کہ آئندہ پورا سال بھی اس عبادت کی توفیق ملتی رہتی ہے۔ تو اس توفیق کو اللہ سے ہم طلب کریں کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر بھی ہے، اور لیلۃ القدر کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ہم تہجد کی عادت بنا لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے جو باقی ایام ہیں ان میں ہمیں مستعد ہو کر روزہ، تراویح اور دیگر عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جو اخلاقی، روحانی اور جسمانی فوائد ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔